اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم جی خاران، آج کا جو ہمارا درس ہے، ہم نے جو موضوع چھوڑا تھا وہ ہے المہدی فی کتب السنہ، ٹھیک ہے؟ تو آگے شروع کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، چنانچہ شیعہ و سنی محدثین دونوں نے ہی مہدی کے متعلق بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ پھر اس میں جو ہے حافظ ابو نعیم نے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق 40 احادیث یکجا لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن محمد شافعی نے اپنی کتاب کفایت للطالب فی مناقب علی بن ابی طالب کے مقدمہ میں لکھا کہ میں نے یہ کتاب جو ہے شیعی روایات سے ہٹ کر لکھی ہے، یعنی شیعہ کتاب جو ہے کتابیں ان سے ہٹ کر لکھی ہے، جو روایت ابھی ہم بیان کریں گے، تاکہ دلائل مضبوط ہو جائیں اور کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ انہوں نے حالات مہدی علیہ السلام کے لیے مختلف ابواب تحریر کیے ہیں، جن میں سے چند اقتباس جو ہے کیے گئے ہیں یہاں پر، وہ ہم پڑھیں گے ابھی۔ پہلی حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ زہر نے عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک جو ہے مرد جو ہے عرب پر حکومت نہ کر لے، جس کا نام جو ہے میرے نام جیسا ہوگا، یعنی میرے نام محمد جیسا ہوگا۔ یہ کتاب جو ہے سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اس دن ہی کہہ رہے ہیں کہ دن میں میرے اہل بیت میں سے اللہ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یعنی چاہے ایک ہی دن کیوں نہ رہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اس شخص کو لازمی بھیجے گا، جسے نبی کا آخری خلیفہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور جانشین وارث بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی امام زمانہ علیہ السلام۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں سعید بن جو ہے میتب راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ام المومنین، انہوں نے روایت کی ہے کہ ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں موجود تھے، گفتگو میں حضرت مہدی کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے کہتے ہوئے سنا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی جو ہے میری عطرت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ سے ہوں گے۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ پھر جو ہے صوبان کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی جو ہے مارے جائیں گے، اور وہ سب کے سب جو ہے خلیفہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان میں سے کوئی بھی حکومت جو ہے حاصل نہیں کر سکے گا۔ پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، اور وہ تمہارا یوں قتل عام کریں گے کہ کسی قوم کا یوں قتل عام نہ ہوا ہوگا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اشارہ فرمایا، یعنی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے یاد نہیں ہے، یعنی پھر حضرت نے فرمایا جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کرو، اگرچہ تمہیں جو ہے برف پر چل کر بھی کیوں نہ جانا پڑے، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے 5واں پوائنٹ ہمارا
کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے لوگ خروج کریں گے جو مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے زمین جو ہے ہموار کریں گے۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ پھر ہے چھٹا پوائنٹ ہمارا، یعنی چھٹی حدیث ہے، روایت، یعنی کیا کہتے ہیں کہ تالقان کے جہاں خدا کے خزانے میں وہ خزانے سونے چاندی کے نہیں ہیں، وہاں کچھ ایسے مرد مومن رہتے ہیں جنہیں خدا کی حقیقی معرفت حاصل ہوگی، اور آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کی مدد سے جو ہے ان کے مددگار ہوں گے۔ یہ کتاب الفتوح ابن اعصم کوفی کی اس میں موجود ہے روایت۔ اس کے بعد ساتواں پوائنٹ جو ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آئے گا، اور ہم نے اپنے خدشے کا اظہار حضرت کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مہدی ظہور کرے گا جو 5 یا 7 یا 9 سال تک حکومت کرے گا۔ یعنی یہ روایت مختلف ہیں، یعنی اس میں حکومت کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی 3 انہوں نے بتائی ہیں۔ اور جب اس کے پاس کوئی شخص کچھ مانگنے کے لیے جائے گا تو وہ جو ہے سائل کی چادر میں اتنی رقم ڈال دے گا جتنی وہ اٹھانے کے قابل ہوگا۔ اس کے بعد ہے 8واں پوائنٹ ہے ہمارا کہ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں، ایک خلیفہ کی موت کے بعد مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوگا، اہل مدینہ میں سے ایک مرد مکہ آئے گا اور مکہ کے لوگ اس کے جو ہے گرد جمع ہو جائیں گے، اور جو ہے رکن و مقام کے درمیان اس کے جو ہے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج جو بھیجی جائے گی جو مکہ و مدینہ کے درمیان صحرا میں دھس جائے گی۔ اس کے بعد شام کے جو ہے ابدال اور عراق کے جو ہے سردار آ کر اس کی بیعت کریں گے، پھر وہ لوگوں میں مال و دولت تقسیم کریں گے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے گا۔ وہ 7 سال تک حکومت کرے گا، اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی اور تمام مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے۔